اس کے بعد وادی القرہ کے واقعے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ یاد کرو پچھلے سال ہم نے عمرے پہ جانا تھا، اور 6 ہجری کا واقعہ تھا وہ، اور یہ اب 7 ہجری چل رہی ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ تو اب یو نیڈ ٹو پلان ٹو گو ٹو عمرہ۔ اب اپنے آپ کو تیار کرو اور آپ نے سفر کرنا ہے عمرے کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے اندر کلاس تھا کہ جس میں قریش نے کہا تھا کہ ہم 3 دن کے لیے باہر نکل جائیں گے اور 3 دن کے لیے مسلمان آ کے عمرہ پرفارم کریں گے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا اور کہ اب تیار ہوں اور عمرے کی نیت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ہی احرام باندھا، اور جب ذوالحلیفہ پہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسٹرکشن پاس کی صحابہ کو کہ اپنے ویپنز اپنے ساتھ رکھے۔ تو صحابہ ذرا پریشان ہو گئے کہ صحابہ نے کہا کہ حدیبیہ میں ہمارا یہ ڈسیژن شاید ہوا تھا کہ ہم ویپنز کیری نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے، لیکن ہم ویپنز کیری کریں گے، لیکن وی ول ڈراپ دیم آف، وی ول ناٹ ٹیک دیم انسائڈ مکہ، ہم مکہ کے اندر نہیں لے کے جائیں گے۔ ایگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مکہ کے اندر ویپنز نہیں لائے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خیبر کا اختتام ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا الحمدللہ، اور یہود کو مسلمانوں کے پاؤں تلے لا کے ڈال دیا۔ اب آج کا ٹاپک بہت خاص ہے، اسلام کا پہلا عمرہ کیسے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسٹریٹجی رہی اس دفعہ۔ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ ٹاپک، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد خیبر کی جنگ کے بعد کچھ اور جگہیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور گروپس سے جو کہ خیبر کے لوگوں کی طرح ادھر ادھر سیٹل ہوئے تھے، وہاں جا کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ذریعے ان کے ساتھ ایگریمنٹس سائن کیے، پیس کیا، اور کئی جگہ پہ ریزسٹنس آئی مسلمان فوج کو اور جس کو رون دیا گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف فتح یاب فرمایا۔ جو اللہ کا وعدہ تھا فتح کا سورہ الفتح میں، وہ اب آپ کے سامنے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خیبر اللہ نے دے دیا، یہ قبیلے چھوٹے موٹے جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے یہ اللہ نے ان کے تابع کر دیے۔ قریش اس وقت ویک پوزیشن میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ بیسکلی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا تھا عمرے کی ادائیگی کا، وہ اب اللہ اس کو پورا کرتا دکھا رہے ہیں، اور جو اللہ نے سورہ فتح میں وعدہ فرمایا تھا کہ فتح ملے گی انشاءاللہ، وہ اب اس کی ساری جو ایلیمنٹس ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اب ان میں سے کئی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریموو کیا، جو آپ کو پتہ ہے ذرا شرارتی عناصر ہوتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کیا وہاں سے جانے کو، یا کئیوں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا۔ ادر دین دوز ہوور، یہ خیبر کے لوگ نہیں تھے، جو خیبر کی طرح کے طرز کے لوگ ڈیفرنٹ گروپس میں آباد تھے نیر بائے مدینہ منورہ۔ اور اس کے بعد کئیوں کو حضور نے معاف فرمایا اور ان کو وہیں پہ رہنے کی اجازت دی، اور یہی حکم فرمایا جو خیبر کے لوگوں کو فرمایا کہ تم یہاں پہ کاشتکاری کرو، ہارویسٹنگ کرو، اور جو شیئر آئے گا that would be divided half and half between Muslims and you people۔ اس کے بعد جی یہاں پہ ایک جگہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وادی القرہ۔ یہاں پہ بھی مسلمانوں کو تھوڑی سی ریزسٹنس آئی، اللہ تعالیٰ نے وادی القرہ میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد ادھر باغ فدق، جس کے بارے میں آپ پڑھتے بھی ہیں اکثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مومنٹ پہ فدق جو ہے وہ دیا گیا،
اور اللہ کے حکم سے دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فدق جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اہل ہاشمیوں کے لیے ہے، صرف یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلین کے لیے. اس سے جو بھی مال آئے گا وہ صرف یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں، ان کے اہل بیت استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر جو بنو ہاشم ٹرائب تھی، حضور کی ٹرائب تھی، وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں سے جو کچھ بھی آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے آتا تھا اور اللہ کے نبی کے استعمال کے لیے آتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بنو ہاشم میں جو غریب غربا مساکین تھے ان کے لیے یہ چیزیں آیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ جس کا نام تیمہ تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وکٹوریس کیا. تو اب اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ صرف مدینہ منورہ سے بڑھ کے ہر جگہ لہرانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے عرب میں. اس کے بعد وادی القرہ کے واقعے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ یاد کرو پچھلے سال ہم نے عمرے پہ جانا تھا، اور 6 ہجری کا واقعہ تھا وہ، اور یہ اب 7 ہجری چل رہی ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا. تو اب you need to plan to go to عمرہ. اب اپنے آپ کو تیار کرو اور آپ نے سفر کرنا ہے عمرے کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے اندر کلوز تھا کہ جس میں قریش نے کہا تھا کہ ہم 3 دن کے لیے باہر نکل جائیں گے اور 3 دن کے لیے مسلمان آ کے عمرہ پرفارم کریں گے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا اور کہ اب تیار ہوں اور عمرے کی نیت کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ہی احرام باندھا، اور جب ذوالحلیفہ پہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسٹرکشن پاس کی صحابہ کو کہ اپنے ویپنز اپنے ساتھ رکھیں. تو صحابہ ذرا پریشان ہو گئے کہ صحابہ نے کہا کہ حدیبیہ میں ہمارا یہ ڈسکشن شاید ہوا تھا کہ ہم ویپنز کیری نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے، لیکن ہم ویپنز کیری کریں گے، لیکن وی ول ڈراپ دیم آف، وی ول ناٹ ٹیک دیم ان سائڈ مکہ. ہم مکہ کے اندر نہیں لے کے جائیں گے. ایگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مکہ کے اندر ویپن نہیں لائے جائیں گے، حرم کے اندر کوئی ویپن نہیں لے کے جائے گا، لیکن وی ول کیری دا ویپنز دس ٹائم. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ اگر قریش نے کوئی اس طرح کی حرکت کی، لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ویپنری نہیں تھی، لیکن اس دفعہ اگر قریش نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو وی ول بی ریڈی ٹو فائٹ دیم دس ٹائم بیکاز دس از این ایگریمنٹ ناؤ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ذوالحلیفہ سے پھر مسلمانوں نے آگے یہاں سے مارچ شروع کی، تو مشرکوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج یا پلاٹون بھیجی، جس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جب یہ دیکھا کہ دے آر ویری ہیویلی آرمڈ، تو وہ فوراً بھاگے واپس اور جا کے قریش کو کہا کہ یا معاشر قریش، مسلمان جو ہیں یہ تو پوری ویپنری کے ساتھ آ رہے ہیں. اب قریش کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ ترتلی مچ گئی اور مصیبت پڑ گئی کہ یہ ویپنز کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں. تو انہوں نے امیڈیٹلی ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے زندگی بھر کبھی اپنا پرومس توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ ویپنری کیسی؟ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بات یہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک آپ کو اپنا پرومس توڑتے ہوئے نہیں دیکھا پوری زندگی، تو یہ ویپنز کیسے؟ صرف ڈر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کبھی نہ جھوٹ بولا پوری زندگی، نہ کبھی وعدہ توڑا، لیکن یہ پھر بھی جن کی وہی والی بات جو بھی ہم پڑھے تھے کہ جن کو نہیں ہدایت ان کو نہیں ہدایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ بالکل ایسی ہی ہے، لیکن ہمارا ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم حرم کے اندر ویپنز نہیں لے کے آئیں گے. تو وی ول کیری دا ویپنز بٹ وی ول ڈراپ دیم آؤٹ سائڈ مکہ.
This shows the intelligence of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال کیا ہوا تھا آپ کو سامنے کہ قریش کے اوپر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پورا آل دا وے ٹریول کروا کے واپس جانا پڑا تھا. اس دفعہ حضور نے کہا تھا کہ دس ول ناٹ ہیپن, وی ول انشاءاللہ ڈو عمرہ دس ایئر ان اینی کیس واٹ کم میں, جو مرضی ہو جائے. تو اور جیسے ہی پھر کوئی بکس آف ہسٹری میں رپورٹڈ ہے یہ بات کہ قریش کی نیت میں کھوٹ تھا, اس لیے اللہ, اب میں نے آپ کو پتا, یہ بھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. یہ غالباً اللہ کا ہی حکم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنے ساتھ ویپنز کیری کرنے, کیونکہ اللہ کو ان کی ایول انٹینشنز کا پتہ تھا. قریش کی وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے جو ان سے معاہدہ کر کے ابھی اس سال تو بغل لیا ہے, بگتا لیا ہے, اگلے سال ہم کوشش یہ کریں گے. یہ بک ہسٹری کی بکس میں یہ بات لکھی ہوئی کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ وائپ آؤٹ کر دیں گے. اس سے ہمیں 2-3 سبق لینے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں یہاں سے سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کسی غیر مسلم پہ ٹرسٹ مت کرنا, جو مرضی ہو جائے, چاہے تمہارا اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو یا چاہے تمہارے ساتھ جو مرضی کوئی بات ہو, کبھی غیر مسلم پہ ٹرسٹ نہ کرنا. پھر قرآن میں اللہ ہمیں سمجھانے سب سے بڑی بات کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آپ, اور واللہ ہی ایسا لگتا ہے کہ آج کے جیسے ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں نا کہ ڈو مور, یہ ہم سے جو پاکستان سے بھی کہتے ہیں یا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ زیادہ کرو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح مینشن کیا ہوا ہے. یہ تم سے کہیں گے اور کرو اور کرو, حتیٰ کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے. تو یہ وہی معاملہ ہے. یہ ڈو مور جو آج ہم سنتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کے وہی کلمات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں کیونکہ قرآن کا علم نہیں ہے تو اس لیے اللہ معاف کرے ہم اس چیز پہ عمل نہیں کرتے. اور تیسری بات جو اس پہ سیکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو اس لیے اپنا ویپن اور وہ جو ہے وہ مسلمان کا ایک وہ پورا ہی اپنے ویپنری کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے خواتین کا زیور جو ہے وہ جولری ہے جو پہنتی ہیں, اسی طرح مسلمان مرد کا زیور جو ہے وہ ہتھیار ہے, لیکن وہ ہتھیار جو ظلم کے خلاف استعمال ہو, جو کفر کے خلاف استعمال ہے, مسلمان بھی نہ استعمال ہو رہا ہو. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ یعنی 60 کیملز فار ہدی کے لیے اپنے ساتھ رکھے. ہدی کا مطلب ہوتا ہے سیکریفیشل اینیملز, یعنی کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو ہدی کہتے ہیں اور عربی میں. اور اس وقت عمرے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلائٹلی تھوڑا سا عمرے کی پریکٹسز تھوڑی سی چینج تھیں کہ اس وقت آپ کو جانور بھی ذبح کرنا پڑتا تھا جیسے آج ہم حج پہ کرتے ہیں. تو اس وقت عمرے کے اوپر بھی یہ لاگو تھا. اس کے بعد جی یہ انہوں نے سیکریفائس کرنے تھے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے, ناٹ فار لات اینڈ عزا اینڈ اسٹوپڈ قسم کے گاڈ سے, یہ اللہ کے لیے, محض اللہ کی رضا کے لیے سیکریفائس ہونی تھی. اس کے بعد جب یہ پہنچے ہیں تہمیت الوداع, ایک جگہ تھی بالکل اٹس نیئر بائی مکہ, دے لیفٹ سم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو وہاں رکنے کا حکم دیا, اپنے ویپنز وہاں سارے رکھے, اور اس کے بعد دے انٹرڈ حرم اور قریش لیفٹ حرم. تو اب مسلمانوں نے اپنے ویپنز جس جگہ رکھے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا کہ کچھ صحابہ یہاں رکے تاکہ ان ویپنز کی نگرانی کر سکیں. اور تہمت الوداع یہ جگہ ہے جہاں یہ ہوا تھا, جہاں یہ پلیس کیے گئے تھے اور صحابہ کو روکا گیا تھا.
اور اس کے بعد مسلمان جب حرم میں انٹر ہوتے ہیں تو قریش حرم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حرم آپ کو پتا ہے کوئی بہت بڑا ایریا نہیں ہے, وہ ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں اس کی. جو لیڈرز تھے قریش کے, ان کو تو ویسی بڑی تکلیف تھی مسلمانوں سے, وہ تو فوراً ہی نکل گئے. ان سے تو یہ برداشت نہیں ہونا تھا, ان کی عزت چھوٹی ہوتی تھی کہ ہمارا دشمن معاذ اللہ اس وقت اندر آگے کیسے یہ کر لے. تو جو اتنے امپورٹنٹ لوگ نہیں تھے وہ ادھر مکہ کے اندر ہی رہے. جو آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کے ہاں تو یہ چیز چلتی تھی کہ جو چھوٹا طبقہ تھا وہ اندر ہی رہا, جو لیڈرز تھے وہ نکل گئے. لیکن کیا ہوا کہ اندر سے کیوریوسٹی تو ہوتی, کفار کو کیوریوسٹی ہمیشہ رہی ہے مسلمان کرتا کیا ہے. تو ایک چھوٹی سی ہل تھی, وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو انہوں نے احرام میں دیکھا پہلی بار. اور اب یہ میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ, جو کیونکہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ مجھے اور آپ کو اس نالج کے تھرو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. قریش کے لوگوں نے سب سے پہلا یہ مذاق اڑانا شروع کیا مسلمانوں کا کہ ان کو یہ تو بیمار لگتے ہیں, یہ جو انہوں نے احرام زیب تن کیا ہوا ہے یہ تو لگتا ہے جو معاذ اللہ اس وقت یثرب کی بیماری جس کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا, انفلوئنزا یا فلو جو بھی تھا, جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے اینولی جو آتی تھی, اور وہ پھر جفا کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو دعا کر کے وہاں بھجوا دیا تھا اس بیماری کو. تو ان کا کہ یہ تو یثرب کے بیمار لوگ ہیں معاذ اللہ. احرام کی حالت ہے جب انہوں نے دیکھا, یہ ہل پہ بیٹھ کے کمنٹری جاری ہے. اس کے بعد اور ساتھ ہنس رہے تھے کہ دیکھو یہ کتنے ویک ہیں, 2 چادریں پہنی نہیں ہیں انہوں نے, کوئی ان کے اوپر کپڑا نہیں ہے, یہ کیا ہے. تو they were making a laughing stock out of what Muslims were wearing. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نوٹس تو کر رہے تھے. اب حضور نے کیا فرمایا اپنے اصحاب کو کہ اقتبا, جس کو رمل بھی کہتے ہیں, اپنا رائٹ کندھا ننگا کیجئے تاکہ آپ کے مسلز جو ہیں ان کو نظر آئیں, جو آپ کے پاورفل مسلز ہیں وہ ان کو نظر آئیں. اور اپنی چیسٹ کو تھوڑا اکڑا لیجئے, اور اس کے بعد ایسے چلیے جیسے ایک فوج چلتی ہے. یہ آج بھی ہوتا ہے, جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ نے اسی طرح لگانے ہوتے ہیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, ان کا حکم ہے. بلکہ مجھے اور آپ کو آج یہ پورا کرنا ہے. اور اس کے پیچھے اب آپ نے سن لیا ہے کہ ہسٹری کیا ہے, کہ قریش نے مذاق اڑایا کہ کمزور یہ تو کمزور دکھ رہے ہیں, تو اس لیے حضور نے پھر اس لیے تکبر اللہ کو, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ ایک صحابی کا واقعہ پڑھا تھا, اللہ کو تکبر صرف ایک جگہ پسند ہے, دشمن کے خلاف. ویسے اللہ کو تکبر شدید نہ پسند ہے, لیکن جب جنگ کے اندر ہوں یا دشمن کے خلاف ہوں تو تکبر اللہ کو پسند ہے. اس لیے یہ چال تکبر کی چال ہے. اس میں جیسے ابو دجانہ کی چال کو اللہ نے خوب سراہا, اور اسی طرح اس چال کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ تھوڑے سے چوڑے کرتے ہیں, چھاتی تھوڑی بائیں نکالتے ہیں, رائٹ کندھا اپنا اس سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں احرام کا, اور آپ تھوڑا سا یوں کر کے چلتے ہیں. تو جب 3 چکر مسلمانوں کے کمپلیٹ ہوئے نا, تو قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خوف طاری کیا اس سچویشن کو دیکھ کے, اور یہ وہاں سے بھاگے. اس ہل پہ جائیں بیٹھ کے ہنس رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ اب آپ نارمل چکر لگائیں, چھوڑ دیں آپ, کیونکہ اب جس دشمن کو ہم دکھا رہے تھے اب ہم اس طرح دوبارہ کریں گے تو وہ اب تکبر دشمن کے لیے نہیں رہے گا. اب آپ نارمل ہو جائیں, لیکن اپنا یہ کندھا جو ہے اس کو ابھی بھی خالی رکھیں, اس کے اوپر کپڑا نہ ڈالیں. تو آپ کو اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے رمل کیوں ہوتا ہے, پہلے 3 چکر میں کیوں یہ کیا جاتا ہے.
اور کندھا کیوں خالی کیا جاتا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کا مسل جو ہے وہ دشمن کو نظر آئے. تو ہمارا مسل آج انفارچونیٹلی اپنے بھائیوں کے لیے رہ گیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رہ گیا، دشمن سے لڑنے کے لیے تو ہے نہیں. ادھر ہی اپنا سارا طاقت ساری وہ ضائع کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اونٹنی پہ موجود تھے. حضور نے جو چکر لگائے 7 چکر، وہ سارے کے سارے اپنی اونٹنی پہ لگائے. اور جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسٹک سے اس کو ٹچ کرتے تھے، حجر اسود کو. اور جو اسٹک کا یہ والا اینڈ تھا جو حضور کی طرف تھا اس پہ کس کرتے تھے. یہاں سے ایک بات اور شو ہوتی ہے، ایک چیز، اب حضور کے پاس تو چانس تھا، وہ براہ راست کس کر سکتے تھے حجر اسود کو. یہ کیوں اگزامپل سیٹ کی حضور نے؟ کہ آپ ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنا رش ہوگا کہ لوگ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس کو کس نہیں کر سکیں گے. آج آپ نہیں کر سکتے، آج آپ چلے جائیں طواف کرنے کی کوشش کریں، آپ نہیں پہنچ سکتے. حجر اسود تک پہنچنا تو ایک امپاسبل چیز ہے. اللہ کسی کو پہنچا دے تو پہنچا دے، ورنہ ادھر جو زخم پیل ہے جو، اور اللہ معاف کرے، آپ اللہ کے گھر میں کیوں کسی کو دھکا دیں گے؟ وہ ثواب کی بجائے جو ہے نا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. تو اس لیے دور سے استلام کہا گیا ہے، دور سے سلام کریں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے سلام کر کے اپنے ہاتھوں پہ کس کر لیں. تو یہ حضور نے اس لیے روایت ڈالی کہ اگر بعد والوں کے لیے یہ کسی کو فیل نہ ہو کہ میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھیے گا، 10 حج کیے حضرت عمر نے اپنی خلافت میں. حضرت عمر نے 10 حج کیے اور وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے صرف یہی کہتے تھے کہ آپ ایک پتھر ہیں، میں صرف آپ کی تعظیم اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے آپ کی تعظیم کی ہے. بس وہ ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے، اور اس کی تعظیم ہم سب پہ لازم ہے. موقع مل جائے تو 100 بسم اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود اللہ کا دائیں ہاتھ ہے اس دنیا میں، جس نے اس کو بوسہ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. موقع مل جائے سبحان اللہ، لیکن ڈونٹ فائٹ فار اٹ، ڈونٹ فائٹ فار اٹ. تو اسے کیونکہ اس ثواب کو ضائع کر دینا زیادہ بڑا نقصان ہے. حجر اسود کو کس کرنے کے لیے آپ یقین مانیں لوگ انجر ہو جاتے ہیں وہاں پہ. لوگ جو بوسہ دے رہا ہوتا ہے کئی دفعہ لوگوں کی گردنیں ٹوٹ گئیں، اللہ معاف کرے. اوپر سے لوگ چڑھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں جو ہیں وہ معاذ اللہ ٹوٹ گئیں. تو اتنی مصیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین جب جانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ کھل جاتے ہیں، سطر کھل جاتے ہیں، یعنی کہ بال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اسی چیز کا؟ تو اس لیے اس چیز کو اگر نہیں بھی ہے تو اللہ سے دعا ضرور کریں، اللہ آپ کو ضرور موقع دے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس چیز کو کوشش مت کریں، وہاں جا کے لڑنے بڑھنے کی کوشش مت کریں. اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کے گھر میں لڑائی ویسی آپ کو پتہ حرام. تو اس لیے حضور نے بھی اس چیز سے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ حالانکہ حضور تو آرام سے کر سکتے تھے، ان کے پاس تو بڑا ٹائم تھا، لیکن یہ کہ نہیں کیا. اس کے بعد اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے. کیوں آپ کے خیال سے؟ کیونکہ پچھلے سال عمرہ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اس عمرے کی قضا تھی یہ عمرۃ القضاء ہے. اس کے بعد جی 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد طواف کے یہ آج کے لیے بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے پہلے 3 چکر ہمیشہ رمل میں کرنے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، اور باقی 4 چکر آپ نے نارمل لگانے ہیں. اور ایک مسئلہ اور آپ کو بتا دوں کہ پہلے 4 چکروں کے درمیان میں اگر آپ کو نماز آ گئی ہے، اذان جماعت کھڑے ہونے لگی ہے، اور آپ کا 4تھا چکر کمپلیٹ نہیں ہوا، تو پھر یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام 0. اگر آپ کا 4تھ کمپلیٹ ہو گیا پھر آپ نے بس 3 اور لگانے.
لیکن فورتھ کمپلیٹ نہیں ہوا نا اگر، اور نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو پھر یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام چکر نمبر 1 2 3 4 5 6 7. اس لیے طواف کیسے پلان کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ نماز میں بھی ٹائم ہے، یا ایٹ لیسٹ میری 4 چکر جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، تاکہ دوبارہ وہ مطلب لوگ پھر وہ ذرا تکلیف محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ بلیم جو ہے نا وہ اسلام پہ ڈال دیتے ہیں. معاذ اللہ، قصور آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے ٹائم مینیج نہیں کیا جس طرح کرنے کی ضرورت. اچھا جی، اس کے بعد یہ جب کمپلیٹ ہو گیا عمرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمپلیٹ کیا، تو ایک خاتون تھی وہاں پہ، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہن تھی ام الفاضل کی، اور حضرت عباس سے ریلیٹو تھیں، اور شی واز امنگس دا ارلی مسلمز آف مکہ. یہ مکہ میں تھی، کیونکہ وہ پتہ تھا کئی لوگ مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے انہیں ویک ہونے کی وجہ سے. حضرت ان کے جو ہسبینڈ تھے عبد الرحمن عبد العزا، وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے. حضرت عباس چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عباس آئے اور حضرت عباس نے اس کی ریکویسٹ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا، اور حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آخری امہات المومنین بنی. This was the last نکاح which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did. اس کے بعد حضور کا کوئی نکاح نہیں ہے. تو ابھی تک ہم جتنے نکاح پڑھ چکے ہیں اس میں حضرت ختیجہ نمبر 1 پہ آتی ہیں، پھر ہم نے حضرت سودا کا پڑھا، پھر ہم نے حضرت اماں عائشہ کا پڑھا، حضرت اماں ختیجہ، حضرت اماں سودا، حضرت اماں عائشہ، پھر اس کے بعد حضرت اماں جویریہ، پھر اس کے بعد ہم نے 2 حضرت زینب 2 تھیں، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ، اور حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ. یہ ساری ہماری امہات المومنین ہیں. تو ہمیں اپنی ماؤں کے نام یاد ہونے چاہیے. حضور کی عزتیں تھیں ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہیں. ان کی عزت اور حرمت امہات المومنین کی ہماری سر آنکھوں پہ ہے. ان کی عزت اور حرمت میں کوئی پامالی کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. دس از آر ریڈ لائن. یہ بار بار بات کرتے ہیں. صحابہ ہو جائیں، اہل بیت ہو جائیں، امہات المومنین ہو جائیں، جو بھی حضور سے کنیکٹڈ رہا ہے، حضور تو اٹ سیلف بہت بڑی ذات ہے، لیکن جو بھی حضور سے کنیکٹڈ رہا ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد جی اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس جگہ پہ واپس جہاں پہ انہوں نے اپنے ویپنز چھوڑے ہوئے تھے، اور جہاں باقی کمپینینز کو چھوڑا. صرف 3 دن تھے، اس لیے حضور نے فوراً کہا ان کمپینینز کو کہ اب یہ گروپ واپس آ گیا، اب آپ فوراً جا کے اپنا عمرہ ادا کیجیے. تو دوسرا گروپ جو ویپنز کی حفاظت کر رہا تھا وہ گیا، اس نے اپنا عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے مدینہ منورہ واپس جانے کا رخ کیا. اور صرف کے علاقے پہ جو کہ مکہ سے تھوڑا سا باہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کا ولیمہ کیا، جو ان کی نکاح کا ولیمہ تھا وہ کیا. اور آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی کائنڈ اور نوبل انسان تھے. یو کین ناٹ کمپیئر اینی ون ٹو ہیم، بیکاز وہ تھے ہی ون اینڈ اونلی. کتنے لوگوں کو ڈیل کیا انہوں نے، آپ دیکھو. رشتہ داروں کو علیحدہ ڈیل کیا، 22 اتنی 9 کی تعداد ہے، ان کو کتنے پیار سے ہر چیز میں برابری سے ڈیل کیا. اور صحابہ کو کیسے ڈیل کیا، اپنے گھر والوں کو کیسے ڈیل کیا. ایوری تھنگ از این ایگزامپل فار اس. سو اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس قرآن میں خود اس چیز کو اس کی تعریف فرماتے ہیں. سورہ نمبر 68 اور آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق خلق عظیم ہے، یعنی کہ آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں، مثالی ہیں. اللہ تعریف فرما رہے ہیں اپنے نبی کی.
اس کے بعد جی اس عمرۃ القضاء کے بعد جو مسلمانوں کو ایک میجر گفٹ ملا وہ تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ. اور وہ کیا تھا؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں ایک بیسکلی شائع پرسن تھا. شائع کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا حیا والے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے نا ہمت نہیں ہوئی کہ میں مسلمانوں کو فیس کر سکوں, کیونکہ میں ان کے خلاف لڑا بھی ہوں. تو میں چھوڑ کے نکل گیا وہاں سے مکہ. تو وہ اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ ان کو نفرت تھی, اللہ معاف کرے, وہ اس وجہ سے گئے تھے کہ میں ان لوگوں کو کیسے فیس کروں, انہیں کے خلاف میں لڑا ہوں, انہیں کے خلاف آج تک میری تلوار چلی ہے, کیسے میں ان کو فیس کروں. تو ہی آلسو لیفٹ مکہ. اس کے بعد حضرت خالد کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ پتا تھا کہ آئی آلویز نیو کہ آئی ایم فائٹنگ فار اے لوزنگ پارٹی. یہ خیال مجھے شروع سے تھا کہ میں ایک ایسی گروپ کے لیے لڑ رہا ہوں جو کہ شکست خوردہ ہے. How a man intelligent like Khalid can be ignorant of Islam. اتنا ذہین آدمی کیسے ابھی تک اسلام سے دور ہے, اور ان کو یہ ضرور پتہ ہے کہ اسلام جو ہے کریکٹ دین ہے, اور ابھی تک وہ آئیڈل ورشپنگ میں مصروف ہیں. بٹ آئی ایم شیور, حضور یہ فرمایا کرتے تھے, آئی ایم شیور اللہ ول برنگ ہم ٹو اس ویری سون. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ اس چیز پہ بڑے ایڈمنٹ سے کہ حضرت خالد ہمارے پاس ضرور آئیں گے. تو حضرت خالد مکہ کے اندر فیل کیا کرتے تھے کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں, بس 2-4 دوست تھے ان کے, ان سے اوپینین لیا, اور پھر اینڈ میں 3 دوست جو تھے, حضرت خالد بن ولید, حضرت عمر بن عاص, حضرت عثمان بن طلحہ, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول گو ٹو مدینہ منورہ اینڈ ایکسیپٹ اسلام. اور عمرۃ القضاء کے بعد یہ جو ہے نا ایک اور کام حضرت خالد کے دل میں تو یہ چیز چل رہی تھی, لیکن اس کو وہ کہتے ہیں نا جو ہوا دی جس چیز ہے زیادہ, وہ ان کے بھائی کا وہ لیٹر تھا جو انہوں نے حضرت خالد کو لکھا تھا. عمرۃ القضاء پہ ان کے بھائی حضرت ولید ابن ولید آئے, انہوں نے حضرت خالد کو ڈھونڈا, نہیں ملے, تو وہ ایک لیٹر ان کے پاس چھوڑ گئے کہ جب یہ آئیں تو یہ خالد کو پہنچا دیجیے. اور تو اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا, کچھ بڑی خوبصورت باتیں جو جس نے حضرت خالد بن ولید کے پھر ڈیسیژن میں فائنل ایک رول پلے کیا, اور وہ یہ تھی کہ حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میرے بھائی میں آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ رانگ سائڈ کی طرف ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ رانگ سائڈ کی طرف ہیں, آپ نے بہت ساری گڈنس مس کر دی ہے اور ہم نے بہت ساری گڈنس انجوائے کی ہے. میں آپ کو ملنے آیا تھا کہ میں آپ کو یہ باتیں خود کیسے بھولے, لیکن آپ مجھے ملے نہیں, تو میں یہ خط چھوڑا جا رہا ہوں. تو حضرت خالد نے یہ خط جب پڑھا تو اس میں او خالد یو آر ان دا رانگ کیمپ, آپ ایک رانگ کیمپ میں ہیں, اور یو آر مسنگ سو مچ گڈنس اینڈ وی آر لیونگ ان سچ گڈنس, یعنی کہ آپ کیسے اس گڈنس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ویئر ایز وی ہیو دا ہائیسٹ کریکٹر کنڈکٹ, ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم نے سارے پرانے جو ایولز تھے ان کو چھوڑ دیا. اور لیٹر میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ خالد کہاں ہے, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خالد کو ایک دن اللہ ضرور ہمارے پاس لے کے آئیں گے. تو بس اس چیز کا لیٹر انہوں نے بند کیا اور بس فیصلہ کیا کہ اب دس از اوور نو. اس لیٹر نے بہت بڑا رول پلے کیا حضرت خالد بن ولید کو مسلمان کرنے میں. اور دین ہی ول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن طلحہ, یہ تینوں بڑے واریئرز تھے, اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں. اور یہ تینوں مدینہ منورہ کی طرف چلے
اور جب یہ پہنچنے والے تھے تو حضرت ولید ابن ولید کو خبر مل گئی کہ حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ مجھے آج سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے، اور آپ جلدی کیجئے، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے جا کے غسل کیا، اپنے کپڑے بدلے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھی. اور so one of the greatest warrior who fought against Islam entered Islam. تو یہ مسلمانوں کی ایک اور جیت. اللہ تعالیٰ نے وہی وکٹریز کا سلسلہ جاری، اب بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہونا اور آپ کو پتہ ہے کہ احد میں کیا کیا نقصان حضرت خالد نے پہنچایا تھا مسلمانوں کو. تو حضرت خالد بن ولید کے دماغ میں ساری وہی باتیں چل رہی تھیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خالد خود کہتے ہیں کہ میں بہت شائع تھا. اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرتے ہوئے نا سخت شرم آ رہی تھی. تو کہتے ہیں اس لیے میں نے پہلے الفاظ حضور کو یہ بولے کہ یا رسول اللہ، پہلے تو اللہ سے آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے ہر اس چیز کے لیے جس پہ میں نے آپ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اوپر حملہ کیا، آپ کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے معاف فرمائے. نریشن میں آتا ہے 3 دفعہ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید نے بولے، یا رسول اللہ، اللہ سے پہلے دعا کرے گا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرمائے. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، او خالد، اسلام deletes all the bad deeds that you have done before it. اسلام کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے جو مرضی کر لیا، وہ قاتل اور مقتول کی بات میں آپ سے سامنے کر رہا تھا، سب مٹا دیتا ہے پچھلا اگر آپ دین لیں. اب آپ امیجن کریں ایک بندے نے 99 سال اللہ کی اور ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا میں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اللہ کی اس میں گزاری ہوں نافرمانی میں، اور وہ اپنی موت سے کوئی 10 سے 15 منٹ پہلے مسلمان ہو گیا ہے. اللہ نے اس کو ہدایت نصیب کرتی ہے، تو میرے سے اور آپ سے آگے ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو اس کے گناہ ہی پھر کچھ نہیں ہوں گے، کلین سلیٹ ہوگی اس کو. خیر، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم continuously kept on smiling at حضرت خالد بن ولید، اور کیونکہ ان کی بھی خواہش تھی حضرت عمر کی طرح کہ خالد جو ہے وہ مسلمان کے کیمپ میں شامل ہوں. اور پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ نے شہادت ڈکلیئر کی. حضرت عمر بن عاص کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص خود فرماتے ہیں کہ جب میں حبشہ گیا تھا نا، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے، اسلام مجھے اس وقت ہی سمجھ آ گئی تھی اور دل میں میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا ایز اے ریلیجن، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے میں ڈکلیئر نہیں کیا. اور اس کی ریزن وہ یہ بتاتے کہ جو نجاشی جو تھے انہوں نے جو غصہ کیا تھا کہ یہ جو مسلمان پڑھ رہے ہیں سورہ مریم کے الفاظ جو تھے وہ سچ ہے، تو انہوں نے بھی ان کی سچائی کی گواہی دی تھی، اور وہ میرے بڑے قریبی دوست تھے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. تو حضرت حجر اسقلانی رحیم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر بن عاص نے اسلام اس دن ایکسیپٹ کر لیا تھا، ڈکلیئر اس دن کیا، اس والے دن. 3 big warriors اللہ gave to اسلام، اللہ gave more strength، اور مدینہ منورہ کے گروپس بڑھتے جا رہے تھے، whereas قریش سکڑتے جا رہے تھے. یہ ہے وہ وکٹری جس کی اللہ ذکر کرتے ہیں سورہ الفتح میں، اور اللہ اس کا ذکر اس طرح بھی کرتے ہیں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 41 میں، Do they not see that we have come to earth cutting its sides around them؟ یعنی کہ کیا یہ قریش دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین ان کے اوپر ایسا ایسا تنگ کر دی جا رہی ہے؟ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟
تو عمرے کے بعد سب سے بعد عمرہ جو امپورٹنٹ واقعات ہوئے وہ یہ تھے، ان 3 حضرات کا ایمان لانا. مسلمانوں نے الحمدللہ خیبر کی فتح کی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے گروپس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد عمرہ بھی ادا کر لیا. جو اللہ نے خواب دکھایا تھا اس کو اللہ نے پورا کر کے دکھایا. اور پھر فائنلی یہ 3 بڑے حضرات جو ہیں مسلمان ہوئے. تو جو وکٹری تھی، جو فتح مبین تھی، وہ اب نظر آ رہی تھی مسلمانوں کو. اب وی آر انٹرنگ ٹورڈز فتح مکہ انشاءاللہ. اللہ توفیق دے انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی. اور کیسے یہ دین دیکھیں آپ یار پھیلا ہے. اور آج ان لوگوں کی بدولت میں اور آپ مسلمان ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان لوگوں تک دین پہنچائیں جن کے پاس علم کم ہے یا جن کے پاس دین نہیں ہے. آج مسلمان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کو تبلیغ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان ہی سب سے بڑا بیریئر ہے نان مسلم کے اسلام لانے میں. جب ایک نان مسلم دیکھتا ہے نا کہ 2 ماحول ہیں، ایک مسلمان شراب بھی پیتا ہے، ایک نہیں پیتا، ایک مسجد جاتا ہے، ایک نماز اذان ہوتی ہے، نماز کا دھیان بھی نہیں کرتا، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا وہ کرسچینٹی میں کنفیوز نہیں ہوتا. حالانکہ کئی جو پریکٹسنگ کرسچنز ہیں وہ بھی شراب حرام سمجھتے ہیں، پریکٹسنگ جوز جو ہیں وہ بھی شراب حرام سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے دین میں ملاوٹ کر دی گئی ہے اس لیے وہ اتنا سیریس نہیں لیتے. اب آپ دیکھو کہ ایک جگہ یہ روایت میں آتا ہے کہ دیکھو کہ دشمنوں کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. دشمنوں کے تیروں کا رخ جس طرف ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رخ والی جگہ جو ہے نا وہ صحیح ہے، کیونکہ دشمنوں کے تیر ہمیشہ اس طرف ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں اسلام کرسچینٹی کے اندر بھی لوگ یہ سوال کرسچن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارا دین تو منع کرتا ہے اس چیز سے. اسلام مسلمانوں سے کیوں پوچھتے، یہودیوں سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ مسلمانوں سے کیوں پوچھتے ہیں آپ بتائیں. کیونکہ اصل میں حق یہ ہے، سارے تیر اس طرف ہیں. امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو، آپ کے جتنے دشمنان ہیں، ایون یورپ میں جو ہیں بیٹھے جو اینٹی مسلمز ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے مسلمانوں سے؟ کچھ تو ہے نا یار، دیر از سم تھنگ. میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں اور آپ شدت سے اللہ کے دین کی اشاعت کریں. ضروری ہے، مجھ اور آپ پہ فرض ہے. نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے فرما دیا تھا، غائبین جو ہیں وہ حاضرین جو ہیں وہ غائبین کو بتا دیں. یعنی کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں. تو وہ پیغام صرف ادھر تک کے لیے نہیں تھا، وہ ہمیشہ تک کے لیے ہے. تو اس لیے اسلام کا پرچار کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کرانا لوگوں کو میرا اور آپ پہ فرض ہے. اور اگر میں اور آپ کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تو پکڑے جائیں گے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.